پارہ 13 میں ہے سورہ یوسف کی زندگی کا یہ نیا جو ہے نا مرحلہ ایک مکمل تبدیلی لے کر آتا ہے. اب وہ محل یا گھر میں نہیں بلکہ قید میں ہے، اور یہ قید باہر سے نظر آنے والا سزا نہیں بلکہ اندر سے امتحان ہے. سورہ یوسف کی 36 آیت ہے وَدَخَلَ السَّجْنَ فَسَقَّى لَهُم مَّن فِيهِ. یہاں قرآن ہمیں بتاتا ہے قید کا ماحول سخت ہے مگر اللہ کا کرم چھپا ہوا ہے. یوسف علیہ السلام کے پاس اب طاقت کم ہے لیکن عقل اور ایمان باقی ہے. یہ وہ لمحہ ہے جہاں سچ اور صبر کی حقیقت سامنے آتی ہے. قیدیوں کی زندگی معمول کے مطابق نہیں ہے. کچھ مایوس ہیں، کچھ روتے ہیں، کچھ باتوں کو دل میں دبائے ہوئے ہیں. لیکن یوسف علیہ السلام کا رویہ الگ ہے، خاموش، پر عزم اور دل میں اللہ کی موجودگی کا احساس. سورہ یوسف کی 37 آیت ہے وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ فِي السَّجْنِ أَنَّا فَأَسَرُّوهَا فَأَرْسِلُونَ. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے یہاں بھی انسانوں کی امید موجود ہے. چھوٹے لمحے بڑی حقیقتیں بدل دیتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے علم کی وجہ سے قیدی بھی آہستہ آہستہ اپنی مشکلات کو سمجھنا شروع کرتے ہیں. یہاں پہ زندگی کا سبق یہ ہے کہ کبھی ہمیں بھی لگتا ہے حالات ہمیں شکست دینے آئے ہیں. دنیا کی رکاوٹیں بہت بڑی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے امتحان میں صبر اور علم کے ساتھ ہر قید ایک نیا موقع بن جاتی ہے، ایک نئی اپرچونٹی بن جاتی ہے. یوسف علیہ السلام قید میں ہے لیکن قید کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا ختم ہو گئی. یہ وہ جگہ ہے جہاں نئے سبق اور علم کی روشنی پیدا ہوتی ہے. سورہ یوسف کی 43 آیت وَجَاءَتْ رُؤْيَا الْمَلِكِ فِي اللَّيْلِ. سورہ یوسف کی 43 آیت ہے مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا جو عام خواب نہیں تھا بلکہ ایک رازدانہ اشارہ تھا. یہ لمحہ یوسف علیہ السلام کے لیے آزمائش کا آغاز تھا. پہلے قید، پھر خواب اور آخر میں لوگوں کی رہنمائی. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے منصوبے، اللہ کی پلاننگ وقت کے ساتھ چلتی ہے. صرف انتظار اور صبر کی ضرورت ہے. قیدیوں کے ساتھ یوسف علیہ السلام کا رویہ اب بھی وہی ہے، مددگار، پرسکون اور ہر عمل میں حکمت. سورہ یوسف کی 41 آیت ہے فَأَلْقَى يَوْمَئِذٍ إِلَيْهِمْ قَصَّتَهُمْ. یوسف علیہ السلام نے قصے سنانے کا فن استعمال کیا، صرف بیان نہیں کیا بلکہ سمجھایا اور لوگوں کے دلوں میں امید اور سبق پیدا کیا. قید کا یہ لمحہ دنیاوی طاقت کا امتحان بھی ہے کیونکہ لوگ حالات کے آگے جھک جاتے ہیں. کچھ لوگ صبر اور علم سے بڑھتے ہیں اور کچھ لوگ غلط جو ہے نا ڈائریکشن کو اپنا لیتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے دکھایا کہ حقیقی طاقت دل اور عقل میں ہوتی ہے، باہر کی زنجیریں صرف آزمائشیں ہیں. پھر خواب کی تعبیر آتی ہے. سورہ یوسف کی 36 آیت ہے وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ فِي السَّجْنِ أَنَّا أَفَسَّرُوهَا. گائز اذان ہو جائے پھر جو ہے نا نیکسٹ ہم اپنی بات کمپلیٹ کرتے ہیں. سورہ یوسف کی 36 آیت میں یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ کے بندے اکثر چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں علم اور ہدایت کے ذریعے دوسروں کی رہنمائی کر سکتے ہیں. آج کی زندگی کا موسٹ امپورٹنٹ ون ہمیں کیا لیسن ملتا ہے؟ کبھی ہم بھی قید میں ہوتے ہیں، ذہنی، جذباتی یا معاشرتی طور پر. حالات ہماری طاقت جو ہے چھین لیتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ صبر، حکمت اور علم ہر قید کو موقع میں بدل دیتی ہے. یوسف علیہ السلام قید میں ہے لیکن ان کی عقل اور فہم اب بھی روشن ہے. ہر دن ان کے لیے ایک سبق لاتا ہے، ایک سبق، اور ہر لمحہ صبر کا امتحان ہوتا ہے. سورہ یوسف کی 36 آیت ہے وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ فِي السَّجْنِ أَنَّا أَفَسَّرُوهَا. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے علم چھوٹے ہوں یا بڑے سب کے لیے قیمتی ہے. جو اسے سمجھتا ہے وہ دوسروں کی رہنمائی کر سکتا ہے. یوسف علیہ السلام نے نہ صرف خواب سنا بلکہ ہر لفظ میں حکمت نکالی. یہ صرف تعبیر نہیں بلکہ انسان کے دل کو سکون دینے والا عمل ہے. فَتَعَلَّمُوا مِنْهُ وَاسْتَفَادُوا مِنْهُ. اس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں نے یوسف علیہ السلام سے علم حاصل کیا اور قید کے اس اندھیرے میں امید پیدا ہوئی.
یہ لمحہ بتاتا ہے کہ حالات کتنے بھی سخت ہوں، علم اور حکمت کا اثر ہمیشہ روشنی پیدا کرتا ہے۔ پھر بادشاہ کا خواب آتا ہے جو عام خواب نہیں بلکہ اللہ کا اشارہ ہے۔ وقال المالک انی ارى سبع بقرات سمان یقولوہن سبع عجاف۔ یوسف کی 43 آیت ہے۔ یہ خواب صرف خواب نہیں، ایک پیغام ہے کہ آنے والے دنوں میں بڑے فیصلے آئیں گے۔ یوسف علیہ السلام کی حالت پر غور کریں، قید میں ہے، طاقت محدود ہے، ایک لمیٹڈ ہے، مگر عقل اور نیت مضبوط ہے۔ یہ سچ ہے کہ مشکل وقت میں علم، یہاں پہ ہمیں ایک جو ہے نا بہت امپورٹنٹ لیسن کیا ملتا ہے کہ کبھی آپ کو بھی حالات میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے پاس طاقت نہیں، لوگ آپ کی مدد نہیں کر رہے، لیکن یہ وقت علم اور حکمت کو آزمانے کا ہے۔ چھوٹے قدم، صبر اور صحیح سوچ بڑے مسائل کا حل بن جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی قید ابھی جاری ہے، لیکن دل اور عقل دونوں روشن ہے۔ قیدیوں کے مسائل دیکھ کر وہ خاموش نہیں رہتے بلکہ نرمی اور حکمت سے بات کرتے ہیں۔ سورہ یوسف کی 41 آیت ہے، فَسَرَّ لَهُمَا رُؤْيَاهُمَا بِمَا أَرْسَلَ اللَّهُ۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ علم اللہ کی طرف سے آتا ہے، انسان صرف اس کا وسیلہ ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے نہ اپنی شان دکھاتے ہیں نہ غرور کرتے ہیں، بلکہ ہر لمحہ حقیقت کو سمجھنے اور سکھانے میں گزرتا ہے ان کا۔ قیدیوں کی زندگی میں یوسف علیہ السلام کی موجودگی ایک روشنی ہے، ایک کو امید ملتی ہے، دوسرے کو حوصلہ ملتا ہے، اور سب کے دل میں اللہ کی یاد مضبوط ہوتی ہے۔ سورہ یوسف کی 42 آیت ہے، وَلَمَّا فَسَّرَهُمَا نَاسِيَا أَحَدَهُمَا۔ انسان کا بھول جانا عام ہے، لیکن یہ بھی امتحان ہے۔ یاد رکھنا آسان نہیں، عمل میں لانا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام کا صبر نیا امتحان لاتا ہے جب بادشاہ کے خواب کا حل تلاش کرنا پڑتا ہے۔ یہ خواب زندگی بدل دینے والا ہے۔ قَالَ لَا أَرْفَدُكُمَا إِلَّا أَن تَعْلَمُوا تعلیمہ یعنی علم کی بنیاد پر فیصلے کریں، نہ کہ جذبات یا خواہشات پر۔ یہ لمحہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی حکمت اکثر آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی ہے۔ زندگی کے امتحانات ہمیشہ سیکھنے اور سمجھنے کے لیے آتے ہیں، اور بہت امپورٹنٹ میسیج یہ ہے کہ جب حالات کمپلیکیٹڈ ہوں، لوگ صحیح نہ سمجھ رہے ہوں، ماحول دھوکہ دے، تو یاد رکھے صبر اور علم سب سے بڑی طاقت ہے، اور ہر قید میں اللہ کا کرم چھپا ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہر لمحہ ایک نیا امتحان لاتا ہے، لیکن ان کا صبر اور فہم کبھی کم نہیں ہوتا۔ قیدیوں کی کہانی سنی جاتی ہے، لیکن حقیقی سبق وہ ہے جو دل میں چھپا ہوا ہے۔ سورہ یوسف کی 36 آیت ہے، وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ فِي السَّجْنِ أَنِّي أَبْصَرُهَا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ علم کا اثر صرف ظاہری نہیں بلکہ دلوں میں روشنی پیدا کرتا ہے، اور ہر شخص جس کے پاس علم ہے وہ دوسروں کی رہنمائی کر سکتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ قید کا ماحول سخت ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کی نیت اور عمل میں طاقت ہے۔ ہر لفظ، ہر جملہ اور ہر عمل میں حکمت چھپی ہے جو دوسروں کے لیے مشعل راہ بنتا ہے۔ انسان بھول سکتا ہے، لیکن حقیقت اور نیت چھپی نہیں رہتی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اعتماد صرف اللہ پر ہونا چاہیے، کسی انسان یا حالات پر نہیں۔ بادشاہ کا خواب آتا ہے جو صرف خواب نہیں بلکہ ایک آزمائش پیغام ہے۔ اِنَّا أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُوهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ۔ سورہ یوسف کی 43 آیت ہے۔ یہ خواب یوسف علیہ السلام کے لیے نئی حکمت اور ذمہ داری لاتا ہے۔ وہ اب نہ صرف قید میں ہے بلکہ مصر کے مستقبل کے فیصلوں میں شامل ہونے والے ہیں۔ کبھی ہم بھی قید میں ہوتے ہیں، حالات ہمارے خلاف لگتے ہیں، طاقت کم محسوس ہوتی ہے، لیکن اصل طاقت دل میں ہے، اور اصل رہنمائی علم اور صبر سے آتی ہے۔ ہر مشکل لمحہ ایک نیا موقع ہے اگر ہم اسے سمجھے اور حکمت کے ساتھ قدم بڑھائیں۔ یوسف کی قید کا ہر دن نہ صرف امتحان ہے بلکہ علم اور حکمت کا بھی موقع بھی ہے۔ قیدیوں کی زندگی میں بھی وہ روشنی بن کر آتے ہیں اور ہر دل میں امید جگاتے ہیں۔ فَتَعَلَّمُوا مِنْهُ وَاسْتَفَادُوا مِنْهُ۔ مفہوم یہ ہے کہ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ علم صرف پڑھنے سے نہیں آتا بلکہ عمل اور سمجھ کے ساتھ بھی اثر رکھتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے الفاظ اور عمل نے سب قیدیوں کے دلوں میں روشنی اور سکون پیدا کی۔ بادشاہ کا خواب ایک نیا کمپلیکیٹڈ مرحلہ لاتا ہے، 7 موٹے گائیں، 7 دبلی گائیں۔ وقال المالک انا أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُوهُنَّ۔ یوسف کی 43 آیتیں یہ صرف خواب نہیں بلکہ ایک رازدانہ اشارہ ہے جو مستقبل میں مصر کے فیصلے بدل سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام اس خواب کو سن کر فکر مند نہیں ہوتے بلکہ صبر اور حکمت کے ساتھ تعبیر کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی انسان حالات پر رد عمل نہیں دیتا بلکہ سوچ اور حکمت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔
وَسَيَأْتِيكَ رَبُّكَ بِأَحْدِهِمَا يَعْلَمُ التَّأْوِيلَ مفہوم اللہ کی مدد ہمیشہ موجود ہے لیکن انسان کو تیار رہنا اور سمجھنا ضروری ہے۔ یوسف علیہ السلام کا ہر عمل یہ ظاہر کرتا ہے کہ صبر اور نیت کے ساتھ علم اختیار کرنا سب سے بڑی طاقت ہے۔ آج کا سبق یہ ہے کہ اگر آپ بھی زندگی کے امتحان میں ہیں، حالات کمپلیکیٹڈ ہے، لوگ سمجھ نہیں پا رہے، تو یاد رکھیں صبر، حکمت اور صحیح سوچ آپ کو ہر مشکل میں روشنی دے سکتی ہے اور آپ کی زندگی کے فیصلے آسان کر سکتی ہے۔ یوسف علیہ السلام قید میں ہے لیکن ان کی عقل اور ایمان آج بھی مکمل ہے۔ ہر دن ایک نیا امتحان لاتا ہے اور ہر لمحہ اللہ کی حکمت کا حصہ بنتا ہے۔ وَلَمَّا فَسَّرَهُمَا نَسِيَ أَحَدَهُمَا سو یوسف کی 42 آیت یہ آیت ہمیں بتاتی ہے انسان بھول سکتا ہے لیکن حقیقت اور نیت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ یہ سبق ہے کہ اعتماد صرف اللہ پر ہونا چاہیے نہ کہ انسان یا حالات پر۔ بادشاہ کا خواب ایک کمپلیکیٹڈ مسئلہ پیش کرتا ہے، 7 موٹی گھائیں، 7 دبلی گھائیں، 7 بڑے اناج کے سال۔ وَأَرْسَلَ الْمَلِكُ يَدْعُو يُوسُفَ یوسف کی 43 سے 44 آیت ہے۔ اب یوسف کو صرف تعبیر کی ذمہ داری نہیں بلکہ مصر کے مستقبل کی بھوک اور خوشحالی کی فکر بھی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ حکمت اور علم کا اثر صرف فرد پر نہیں بلکہ معاشرے پہ بھی پڑتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا رویہ قیدیوں سے مختلف ہے، وہ مدد کرتے ہیں، حوصلہ بڑھاتے ہیں اور ہر عمل میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکل حالات میں بھی انسان کو نرم دل اور صبر کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یوسف کی 50 آیت ہے، اِنَّهُ مِن کَیدِکُنَّ اِنَّ کَیدَکُنَّ عظیم۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا میں بعض اوقات جھوٹ اور سازش جو ہے نا غالب آتی ہے لیکن اللہ کی حکمت کے آگے سب چھوٹ جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی حکمت نے ثابت کیا کہ صبر، عقل اور نیت کی طاقت ہر آزمائش کو آسان بنا سکتی ہے۔ حالات کبھی بھی ہمارے خلاف لگ سکتے ہیں، لوگ سچ کو نہیں سمجھتے، مگر صبر اور علم کے ساتھ ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ قید صرف ایک امتحان ہے، علم اور حکمت روشنی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام قید میں ہے لیکن ان کی حکمت اور صبر دوسروں کے لیے روشنی بن رہے ہیں۔ یہ لمحہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلات صرف رکاوٹ نہیں بلکہ نئی راہیں اور بصیرت دیتی ہے۔ یوسف کی 36 آیت ہے، وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ فِي السَّجْنِ أَنَّا أَفَسَّرُوهَا علم کے اثر سے دلوں میں امید پیدا ہوتی ہے اور ہر قید میں روشنی چھپی ہوتی ہے۔ بادشاہ خواب ایک نئی ذمہ داری لاتا ہے، مصر کے مستقبل کے فیصلے، لوگوں کی بھوک اور خوشحالی اور ہر قدم میں حکمت کی ضرورت۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حقیقی امتحان طاقت یا مقام نہیں بلکہ دل کی نیت اور عقل کا استعمال ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ حالات آپ کے حق میں نہیں لیکن صبر اور حکمت نے آپ کی زندگی بدل دی؟ سیکنڈ کویسچن یہ ہے کہ جب لوگ آپ کی نیت کو نہیں سمجھتے تو آپ خاموش رہتے ہیں یا اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تھرڈ کویسچن یہ ہے کہ کیا آپ مانتے ہیں کہ اللہ اکثر مشکل حالات کے ذریعے ہمیں مضبوط بناتا ہے؟ فورتھ کویسچن یہ ہے کہ اگر آج آپ یوسف کی جگہ ہوتے تو کیا آپ قید میں صبر اور حکمت کا مظاہرہ کرتے ہیں یا حالات سے شکست کھا جاتے ہیں؟ 5 کویسچن یہ ہے کہ زندگی کے امتحانات میں سب سے بڑا سبق کیا ہے، طاقت، علم یا صبر؟ اگر آج آپ تنہا محسوس کر رہے ہیں، حالات سخت لگ رہے ہیں، لوگ آپ کو نہیں سمجھ رہے، تو یاد رکھیں اللہ کی رہنمائی اور حکمت ہمیشہ موجود ہے۔ صبر، علم اور نیت سے ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ گائز اپنے یوٹیوب چینل کو انٹر کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی ویسے الحمد للہ جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں انفارمیٹیو ہوتی ہیں۔ آج ہم نے جو بادشاہ کی پارہ 13 میں سے جو میں نے نالج گین کیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ کانٹیکٹ نمبر سب کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ مجھے ٹک ٹاک پہ واچ کر رہے ہیں تو پارٹس میں دیکھیے گا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ اگر آپ مجھے پارٹس میں نہیں سمجھ آ رہی تو یوٹیوب چینل میں جا کے جو ہے نا وزٹ کریں، وہاں پہ آپ کو جو ہے نا فل ویڈیو کمپریس کی ہوئی مل جائے گی۔ ہم سب کا کام کیا ہے، عمل بالمعروف و نہی عن المنکر، زیادہ سے زیادہ اچھی باتوں کو پروموٹ کرنا۔ تو سب کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو کس طرح کی لگے۔ نیکسٹ مجھے بتائیے کون سا میں جو ہے نا آپ کے ویڈیو یا لائک کنٹینٹ کریٹ کروں۔ اوکے، اللہ حافظ۔